بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایسے ہی نہیں آتی بلکہ چند دن پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے کچھ دن پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی گزر جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ چکی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت اور قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں یہ توبہ کے بغیر ہی موت نہ آ جائے۔ موت کو یاد کرنے والا حریص طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے، اور قناعت اس کی طبعی سکون اور دلی راحت کو عطا کرتی ہے۔ اسے سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کا استحضار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی سے عبادت کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی عبادت پر ملنے والا عظیم و اخروی بدلہ کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست دنیا کے آرام و راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصدوں کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے، اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے سیاہ بال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت و توانائی تھی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے کہ جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اس طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کو نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں کو جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ اس کے اعمال کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کی خواہشات دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر کے رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے۔ اس کی روح کو خشک ہو کر نکلنے کی کسوٹ کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور پھر ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں یہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی اس کے سامنے آنے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا میں مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے بلائے جانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو ایک سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں میں روح نکالنے کی یکساں حالت ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن کی جان خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان تنگ آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعمال صالحہ پیدا فرماتا ہے۔ پس حاصل ارشاد یہ ہوا کہ اعمال صالحہ پابندی سے اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک سے اچھی نسبت کا گمان رکھے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتا ہے، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کس طرح شریک کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پلٹ کر آتی ہے، جیسا کہ جوان اونٹ گلا گھٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام خلائق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب بندہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے اس کا ایک پتا گرا دیتے ہیں، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے تم مجھ کو نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج تیری روح کو قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن تم نے نہ جانا کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد سلام کہتا ہے اے بندے، اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندہ خدا، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی نہیں کہیں پایا۔ یہ تیسرا شخص فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندہ خدا، میں نے تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، میں تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندہ خدا، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال نامہ لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربیع بن انس سے پوچھا مومنی کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7واں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2
راستے پہ پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے۔ نمبر 3، صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان لفانی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر ہر انسان موت کی جانب رواں ہے، ورنہ ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے یا دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل کی نشانیاں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ذیل میں سائنسی طور پر جانی گئی موت سے پہلے چند نشانیوں کا ذکر ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجودہ شخص کو روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں پر پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کے حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کراہنے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اور ان میں سے ایک ہی نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہے، جو آخری گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی علامت ہے کہ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے اور جسم اپنی آخری منزل کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں، بعض اوقات شدید پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے کا جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، جس کا احساس مرنے والوں کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جلد کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، ہلکے نیلے یا جامنی رنگ کی بدل سکتا ہے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور موت سے چند گھنٹے قبل اسے محسوس ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت سے قبل مرنے والے کے سانس لینے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ عام طور پر لیے جانے والے سانس سے قدرے الگ ہوتی ہے۔ اس وقت مرنے والا اکھڑی یا تیز سانسیں لیتا ہے اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص کی سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کی سانسوں کی ڈور عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اپنی حالت کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح رہنمائی کرے۔ مرنے والے شخص کے لیے کچھ فریب یا منسوخ شدہ نظاروں کا تجربہ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی، لیکن میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں۔ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکے آرام دے، اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہو تو اس کے سہارے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی